ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر، شب قدر احادیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، بس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن، تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دی، اور پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے، اپنی طاقت، جلال، عزت و وقار اور بلند مقام کی قسم، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 21ویں رات کے نوافل۔ پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنیے گا۔ 4 رکعت آپ لوگوں نے 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 نوافل پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ثواب: شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی رات میں آپ لوگوں نے 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ، یعنی کہ 2 کر کے آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ انعامات: اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 25ویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر کے نوافل۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ کلمہ طیبہ: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انعامات: شب قدر کی برکات کی طرف سے اللہ تعالیٰ لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات۔ 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا
इंशाअल्लाह। 2 रकात पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा, सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़ें। इनामात, अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। 4 रकात 2 सलाम के साथ, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा। इनामात, अल्लाह ताला कब्र में अजाब को माफ़ कर देगा और मौत के वक्त अजियत को कम कर देगा इंशाअल्लाह। 2 रकात पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम के बाद दर्जा झैल दुआ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये नमाज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करने के लिए बहुत बाबरकत है। ये नमाज पढ़ने वाले के वालिदैन समेत तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। 2 रकात नफल पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम नशरा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद सूरह कदर 27 मरतबा पढ़ें। सवाब, इस नमाज को पढ़ने वाले को कसरत से सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। 4 रकात नफल पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा, सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद सजदा रेज़ होकर ये दुआ पढ़ें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। लैलतुल कदर के वज़ाइफ जो आप लोगों ने करने हैं, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसे आइंदा नेकी करने की तौफीक नसीब होगी। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात जो शख्स 2 रकात नफल पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा, सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़े और मुकम्मल होने पर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह 70 मरतबा पढ़ें। इसके लिए और इसके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत लिखी जाएगी और अल्लाह इसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। नंबर 3, जो शख्स शब कदर रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में 7 मरतबा सूरह कदर पढ़े और फिर 2 रकात नफल पढ़े तो वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। 29वीं रात 5वीं शब कदर की रात 4 रकात 2 सलाम के साथ पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद सूरह अलम नशरा 70 मरतबा पढ़ें। इनामात, इसकी आखिरी सांस मुकम्मल ईमान कामिल ईमान पर होगी। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें सदका जारिया समझकर, ताकि कोई भी किसी भी रात इबादत करे तो उसका सवाब आप लोगों को भी मिलता रहे। शुक्रिया।